لاسٹلی یہ کہ ہسبینڈ وائف کو چاہیے بہت زیادہ ٹریول کریں ٹوگیدر. ٹریولنگ میں بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. عمرہ پہ جائیں, ٹریول کریں, بہت بانڈنگ ہوتی ہے. ہسبینڈ کو چاہیے, یہ میں بہت کھل کے ایڈوائز کر رہا ہوں, کہ وائف کے ساتھ اکیلے ٹریول کریں. اچھی بات ہے اگر اتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی مدر ان لا کے ساتھ, اور بھائی ہسبینڈ کے بہنوں کے ساتھ, ضرور ان کے ساتھ بھی کریں ٹریولنگ. لیکن ہسبینڈ کو چاہیے کہ ہر وقت یہ نہ کرے کہ وائف کو ٹریول سب کے ساتھ ہی کرائے. وہ کوئی بانڈنگ پیدا نہیں ہوگی, آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کنورسیشنز کا یا بانڈنگ کا. اس لیے ٹریول ٹوگیدر الون. بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. ٹیم بلڈنگ, ایک دوسرے کی کوالٹیز باہر آتی ہیں, ایک دوسرے کی خامیاں باہر آتی ہیں, بندہ سمجھ پاتا ہے بہت سی چیزیں, بندہ اپریشیٹ کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپریشیٹو ہونا یہ تو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ از آل اپریشیٹو آف وٹ ایور گڈ یو ڈو. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں اور ایروگینٹ ہو جائیں اور اپریشیٹ ہی کسی کو نہ کریں, جبکہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ کرے. اللہ رب ہے, اللہ رب رہے گا اگر وہ یہ بھی نہ کرے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے سکھا رہے. تو ہمیں بھی اپریشیٹو, ایکنالجمنٹ, یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور امپورٹنس بہت زیادہ ہے. مدر ان لاز کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بیٹا لاسٹ ہو گیا. اور کبھی بھی دیکھیں, نیچرل ہے کہ بیٹا بیوی کو کچھ کھلائے یا کوئی چیز لائے تو مدر ان لاز تھوڑی سی ہو جاتی ہیں سینسٹیو, نیچرل ہے. لیکن پلیز انہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹا آپ سے ابھی بھی اتنی محبت کرتا ہے, اور مرد کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, چاہے ہماری عورتوں کے بعد ڈائجسٹ ہو کہ نہ ہو, کہ مرد ایکولی دو خواتین سے اتنی محبت کر سکتا ہے. یہ سائیکولوجیکلی, بایولوجیکلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں, عورتوں میں یہ چیز جو ہے ان کی بایو کیمسٹری اور ہے, جب وہ کسی سے محبت کریں پھر وہ بہت پیک کی ہوتی ہے. لیکن مرد میں یہ میکانزم اللہ نے رکھا ہے, یہ ہے کہ وہ تھوڑا بیزی ہو گیا ہے, اس کو ایسے انٹرپریٹ کریں, اس کو ایسے انٹرپریٹ نہ کریں کہ وہ اب آپ سے نہیں محبت کرتا. تو اس سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس لیے میں یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں. اور سملرلی بیویاں یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنی بہنوں کو بہت پریفر کرتا ہے یا یہ وہ. دیکھیں, کچھ اس کے حقوق ہیں, ان کی بہنوں کے بھی حقوق ہیں, اس کی والدہ کے حقوق ہیں. تو بیلنس رکھیں. اس طرح کی شکایات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں مینشن کرنا, اس سے یہ کہ مرد کے اندر وہی ربڑ بینڈ والی بات ہے, سنتا تو جائے گا, چپ رہے گا, لیتا رہے گا, آپ کا ایک ٹائم آئے گا اس نے پھٹ جانا. پھٹنے کا مطلب ہے وہ دل میں آپ کی رسپیکٹ کرنا بند کر دے گا. اور یہی ہوتا ہے, مرد آپ کو بتائے گا کبھی نہیں, لیکن وہ اندر ساری رسپیکٹ ختم کر چکا ہوگا, محبت ختم کر چکا ہوگا, سب کچھ ختم کر چکا ہوگا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. نقصان ہو جائے گا بہت زیادہ. اس لیے بیلنس اسٹیبلش کریں, ساری چیزیں لے کر چلیں. اور مرد کو چاہیے اپنے بچوں کو, اپنی وائف کو بہت اچھا رکھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز ہے. ہم لباس, کچھ ایسے ہمارے کلچر میں ایشوز ہیں کہ ہم لباس تو دور کی بات, موزہ بھی نہیں سمجھتے عورت کو, پاؤں کا موزہ بھی نہیں سمجھتے. تو لباس کا ہے اللہ نے, اس لیے اس کے کچھ رائٹس ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون وفات سے پہلے بھی یہ کہا تھا, بی گڈ ٹو وومن جنرلی. اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ بھی کہا تھا کہ وومن کے ساتھ کائنڈ رہو, جینٹل رہو. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ the best amongst you is the one who is best to his wife. مدر تو پھر بہت ہی بڑا لیول ہے نا, وہ تو پھر ایک صحابی آئے تھے, تینوں بار کا مدر مدر مدر, اس کا تو سوال ہی کوئی نہیں نا. ہم یہاں بات کر رہے ہیں وائفز کے حقوق. تو اس لیے مرد کو یہ بیلنس اسٹیبلش کرنا چاہیے. بالکل یہ فیلنگ وہ نہ دے کہ جی یو ڈونٹ میٹر ٹو می ایٹ آل, ایسی فیلنگ وہ نہ دے. عقل مند مرد جو ہے وہ وائف کو بھی رسپیکٹ دیتا ہے, اور مدر کی تو پھر ہے ہی, اس پہ تو کوشچن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہ مینج کرتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, ہم نہیں سیکھ رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. اور اگر ہم نے بچوں کو اپنوں کو نہ سکھائیں, یا ہم نے اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ نہ چلایا, پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ ہو بھی رہا ہے. غیر ذمہ داری ہے. بہت عورتوں کو ایک یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ مرد غیر ذمہ دار ہے, شادی کے بعد بھی 10 گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہے, ڈوٹا اور وہ ساری چیزیں چل رہی. تو دیکھیں, یہ زیب نہیں دیتا مرد کو کہ وہ شادی کے بعد گیمنگ تھوڑی کم کر دے, کھیلے. عورت کو بھی سمجھنا چاہیے اس کے کچھ شوق ہیں, ہر وقت شکایت نہ کرے, لیکن یہ کہ کم کر دے, سمجھے ذرا اپنی ذمہ داری کو, تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور عورتوں کے رائٹس ہیں, ان کو ہم سے سوال ہوگا. سیپریٹ اکوموڈیشن یہ پریفریبل ہے.
اکوموڈیشن سے مراد ہے سیپریٹ نظام، یہ اسلامک سسٹم ہے. مغیرہ لقمان کی نانی ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے، 70+، انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے سے حل کیا تھا. میں نے ان سے ایک بار سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بالکل سیپریٹ اکوموڈیشن اسلام میں حکم ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ فیملی سیٹ اپ دیکھیں، ہر وائف کا الگ حجرہ تھا، لیکن حجرہ تھا، کینال کا گھر نہیں تھا، 10 مرلے کی کوٹھی نہیں تھی فیز 5 میں. تو یہ جو آج کل آگے نا کہ پوری کوٹھی لے کے دو، وہ اب ظاہر ہے مرد کے وسائل اگر نہ ہو وہ کہاں سے لے کر دیں، یا پورا مجھے کرائے کا گھر ہے وہ نہیں ہے اس کے وسائل، وہ کیا کرے؟ اتنا پریشر. سیپریٹ نظام ہے کہ وہ اس کو پردے کا موقع مل جائے، اس کو سیکریسی مل جائے، اس کو کمفرٹ مل جائے آپ کی وائف کو. ایسا نہ ہونا کہ فادر ان لا وہ دروازہ کھول کے سیدھا واش روم میں، وہ عورت بیچاری دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا اس نے، کیا فیل کرے گی؟ یہ باتیں معیوب ہیں. اسلامک کلچر ایسا نہیں ہے. آپ اسلامک کلچر کو پڑھ لیں کھول کے. تو یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی بہت ہی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن مرد کو فل ٹرائی کرنی چاہیے، یہ اس کا کام ہے، رول ہے کہ وہ اپنی وائف کو کمفرٹ دے اور یہ خواہشات اس کی پوری ضرور کرے. انشاءاللہ اس سے اللہ بھی برکت ڈالے گا. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اتنا پریشر نہ ڈالیں، سمجھیں اپنے جو خامد ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. تو آئی تھنک کہ اگر وہ اس طرح کرے تو انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے. اور یہ ساری لڑائی جھگڑے جو آج کل بہت ڈیزاسٹرس ایک میں دیکھ رہا ہوں، اور اس ڈیزاسٹر میں وہ بات دوبارہ مینشن کروں گا کہ بچیاں گھرداری کو گالی سمجھتی ہیں. ان کو چاہیے کہ گھرداری کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو رول کو بہت بڑا سمجھیں. ہوم میکنگ مینز یو آر اے اسکول، پراپر اسکول. اف دا اسکول از آلویز آؤٹ، اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے، تو پھر کیا وہ ہوا؟ بچوں کی تربیت جو ہے اس میں بہت خلل آ جائے گا، ہوم میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی. سو دیٹس دی کرکس ایکچولی. اور خامدوں کو چاہیے وہ سپورٹ کریں، سارا بوجھ عورتوں پہ نہ ڈالیں، بچوں کو پڑھایا بھی کریں. یہ بھی شکایت ہوتی ہیں، اس لیے میں ساری ایک بار مینشن کر دوں. انٹرسٹ لیں بچوں کی تربیت میں، بچوں کی پڑھائی میں، ان ساری چیزوں میں. انشاءاللہ معاملات بہت اچھے چلیں گے اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. دیکھیں یہ ایک سب سے بنیادی بات ہے، جسٹ ٹو اینڈ ود دس، کہ جب آپ اللہ کے نظام کے مطابق چلیں گے تو برکت اللہ کی طرف سے آئے گی اور اللہ آپ کو ایک روب دے دے گا. اور وہ انس بھائی کی ایک بات ہمیشہ اس سے میں اینڈ کرتا ہوں کہ میں نے مذاق میں ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ انس بھائی عورت پہ روب کیسے جمائیں، بیوی پہ روب کیسے جمائیں، مذاق سے پوچھا تھا شادی سے پہلے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا، اور وہ اسکالر ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مسکرا کر کہ علی بھائی روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے، عورت سے صرف محبت کی جاتی. تو اس بات کو بھائی لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں، ان کی لینگویج ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ آپ کمپوز رہیں گے تو معاملات اچھے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، عثمان بھائی حسد والسلام علیکم اور طلاقیں، یہ جیسے انہوں نے کہا، میرے جو دوست، میں نے شروع میں ذکر کیا، فیملی ویک ہوتی جا رہی ہے جی. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شادی شدہ جوڑا ہے، بلکہ نا ایک انہوں نے مثال دی بڑی مزے کی کہہ لیں یا کہہ لیں افسوسناک بھی ہے، مزے کی ان دا سینس کہ یعنی جو وہ حیران ہوئے دیکھ کے کہ کیا ہو رہا ہے. کہتے میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا اور کوئی کمپلین کرانے آئے تھے اپنے کو فیملی میٹر میں، کسی اور کی کمپلین. میں نے انہیں کہا آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے. کہتے تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھے. کہتے آدھا گھنٹہ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ شادی شدہ جوڑا ہے، کوئی بات نہیں کی انہوں نے آدھا گھنٹہ. میں آبزرو کر رہا تھا. کہتے مجھے بڑی حیرانگی، میں نے تو ان سے پہلے پوچھا کہ آپ دونوں میں معاملات ٹھیک ہے، چلو باقی کمپلین تو بعد کی بات ہے. تو کہتے ہاں ٹھیک ہے، لیکن کہتے مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ آپ نے مطلب کوئی آپس میں نہ کوئی بات کی، ناراضگی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ناراض ہیں ایک دوسرے سے. تو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب ایسا ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی اتنے نظر نہ آئے، ایک اسٹرکچر نظر نہ آئے، تو بچوں پہ بھی اثر آتا ہے. جی. پھر ظاہر ہے کہ اکثر ایسا کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میاں کا افیئر باہر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو گھر میں شکایات ہی ہر وقت سننے کو ملتی ہیں. جی. اس کا دل ہی اٹھ جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے عثمان بھائی کہ جب آپس میں نہیں بنتی تو وہ اثر بچوں پہ آتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات جو مینشن کی کہ پھر میاں کا افیئر باہر چل رہا ہے یا میاں بیوی کو اتنی توجہ نہیں دے رہا. تو آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ معاف کرے، اس میں کسی سے بھی افیئر چل سکتا ہے اکیلے میں. تو یہ بھی انہوں نے وجہ بتائی کہ طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہ افیئرز بھی ہے. جی.
تو باقی عثمان بھائی طلاقوں کی ریشو جس حیرت انگیز ریٹ سے، بلکہ حیرت انگیز تو چھوٹا ورڈ ہے، ہارریبل ریٹ سے جی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ آپ کے ذہن میں کیا ہے یا آپ کے ایکسپیرینس میں؟ کیونکہ لوگ کاؤنسلنگ کرانے بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو مین ریزنز کیا سمجھ میں آتی ہیں ریشو جو بڑھنے کی، طلاق کی ریشو بڑھنے کی وجہ؟ علی بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور شعور کی کمی ہے. تعلیم اور شعور کی کمی ہے. لیکن تعلیم تو بہت ہوتی ہے، جو ہمارے شادیاں آج کل ہو رہی ہیں تو تعلیم دیکھ کے ہی ہو رہی ہیں کہ پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، ماسٹرز کر لیا، تو تعلیم کی کیسے کمی آپ سمجھتے ہیں؟ علی بھائی یہی تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم علم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے علم ہے کیا. علم وہ ہے جو اصحاب صفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اصل علم وہ ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی پاک پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا. یعنی علم ہم اسے کہیں گے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے. یہ جو باقی تعلیمات، جو ڈگریاں ہم دیکھتے ہیں، یہ فن ہیں، سکلز ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا آپ نے. سکل ہے یہ علم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات. باقی یہ ساری چیزیں دنیا کا وقت گزارنے کے لیے جو ہم نے پیسے کمانے ہیں، بچوں کے لیے کوئی اخراجات جو ہیں وہ مینج کرنے ہیں، جاب کرنی ہے، دیکھیں یہ ساری سکلز ہیں، وہ علم نہیں ہے. تو اصل علم جو ہے نا اس کی کمی ہے. باقی اگر آپ دیکھیں گے سکلز اور لوگوں کے پاس پیسہ کمانے کے ذریعے ماشاءاللہ تو ماسٹر سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں، ایم فل سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں. ایسے ہی پی ایچ ڈی سے، حتیٰ کہ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے کہ پی ایچ ڈی لیول کے شوہر بھی ڈاکٹر ہے، بیوی بھی ڈاکٹر ہے، شوہر بھی پی ایچ ڈی، بیوی بھی پی ایچ ڈی. نہیں بنتی. کیا ہے کہ شعور نہیں ہے. میں اگر تعلیم پہ آپ بات کر رہے تھے کہ بڑی آپ نے مزیدار بات کی کہ لوگوں کے پاس تو ڈگریاں تعلیم دیکھ کے تو شادی کرتے ہیں. صحیح. تو میرا علی بھائی سوال ہے، آپ ماشاءاللہ فزکس کے ٹیچر ہیں جی، کبھی فزکس میں ہمسائے کے حقوق آپ نے پڑھائے بچوں کو؟ بالکل بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیمسٹری میں، بایو میں، یہ آپ میتھ کی طرف چلے جائیں، کوئی ہمسائے کے حقوق نہیں ہے. ایسی لائف سکلز کی بات ہوتی نہیں. وہ تو اس میں وہ سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا بلکہ جاب کیسے کرنی ہے، جاب کیسے، پیسہ کیسے کمانا ہے. آپ کمپیوٹر میں آگے کیسے جاؤ گے، آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے تو اس سے کس طرح آپ پیسہ کما سکو گے. پیسہ کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. صحیح بات. اصل علم نہیں ہے. صحیح. تو اصل علم سیکھنے کی ضرورت ہے. زبردست. بہت بڑا بنیادی پوائنٹ ہے. اگر ہم سمجھ لگ جائے، اسے سمجھ لگ جائے تو یہ بہت بنیادی. اگر آپ کہیں، یعنی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، ایک کیس آیا میرے پاس، میں نے ان کو یہی بات سمجھائی. میاں بیوی ان کا کچھ چپکلش چل رہی تھی، میں نے دونوں کو سمجھایا آپ دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے ہیں تو یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ دونوں کے حقوق ہیں، آپ کے بچے ہیں آپ 4. صحیح. اللہ کے بندو، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. صحیح. اگر آپ لوگ جھگڑیں گے یہ کیا سیکھیں گے آپ سے؟ صحیح. تو اسی طرح بات چل رہے تھے تو میں نے کہا آپ تھوڑی سی نا دینی تعلیم بھی حاصل کریں. ماشاءاللہ وہ دونوں پی ایچ ڈی تھے. تو وہ ان کے ہسبینڈ کہتے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں عثمان بھائی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو میں نے، آپ حیران ہوں گے علی بھائی بات سن کے، میں نے اس بھائی کو کہا ماشاءاللہ آپ ویسے بھی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، محسوس تو نہیں کریں گے؟ ایک کوشچن کروں. کہتے میں نے کہا ذرا سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ بتائیں گے مجھے کیا ہے. یقین کریں علی بھائی، اس بھائی کو سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے. 4 بچے ہیں اس کے. صحیح. اب جہاں پاکیزگی ختم ہو گئی، جو اسلام نے غسل کا طریقہ بتایا وہی نہیں پتا، تو نماز بھی گئی، روزہ، وہاں سکون کیسے آئے گا؟ سکون کیسے آئے گا؟ تو اصل علم سے ہم دور ہیں. اصل چیز ہے ہمیں شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ شعور جو ہمیں قرآن و سنت دیتا ہے. بہت امپورٹنٹ، بہت. اور اسی علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور بھی کہا. جی. اور قلب کی آپ کہہ لیں کہ جیسے مثال ہے نا کہ بارش جب ایک بنجر زمین پہ گرتی ہے جی 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 تو وہاں ہریالی آتی ہے. تو یہ وہی کی مثال اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دی کہ یہ دل کی، روح کی، قلب کی غذا ہے اور یہ شعور پیدا کرتا ہے. یہ جو نالج تمہارے پاس وہی آ رہی ہے آسمانوں سے. تو بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عثمان بھی، لیکن یہ سمجھنا کسی کو سمجھ آئے گا جو آپ نے بات